ضرور بھی ضرور تم پاؤ گے. کیا پاؤ گے؟ مسلمانوں کے، مومنوں کے، ایمان والوں کے سب سے سخت ترین دشمن کون؟ الیہود، یہودی. والذین اشرکوا، نمبر 2 پہ ہی کیا ہے؟ مشرکین ہے. 500 سال ہم کھو بیٹھے اس سلطنت کو جہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسجدیں اور آباد تھی، اذانوں کے کیا ہیں آواز گونجتے تھے. آج ان مسجدوں کے اندر شراب خانوں کے اڈے اور گھوڑوں کے استبل بنائے گئے. کیوں؟ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے. پیسے کی اہمیت کا عقیدہ دل میں بیٹھا تو پیسہ کمانے کے لیے وہ تن من دھن لگا دیتا ہے بعینہ ہی. اسی طرح مسلمانوں، جب تک دین کی اہمیت کا اندازہ ذہن میں نہ بیٹھے گا، دین کے کام کرنے پہ، کوئی حرکت کرنے پہ آپ کا جی آپ کو نہیں مجبور کرے گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مسلمان ہونا اتنا ہی آسان ہے جیسے آج کا مسلمان یہاں سمجھتا ہے، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابو لہب، ابو جہل پہلے مسلمان ہونے والے ہوتے. انہیں معلوم تھا لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ایک انقلاب ہے، ایک ریولیوشن ہے. سب بدلنا ہوگا، اپنے خواہش نفس کو چھوڑنا ہوگا. جو اللہ کے پاس ڈر کے مارے آتا ہے، اے اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، جب بھی ہوا مایوس نہ ہو میرے نوجوان بندو. اللہ کہتا ہے کہ جوانوں آؤ میرے پاس، میرے بندو آؤ میرے پاس. 1 بار نہیں، 1000 بار بھی 1 مرتبہ وہی گناہ کے لیے استغفر اللہ کہو، ہم بھی 1000 مرتبہ تمہارے لیے متوجہ ہوں گے. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے انسان کو رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. فرمایا کہ لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالی. میں نے جس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، شیطان تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ کیا تو تکبر میں پڑ گیا یا ہے ہی بہت اونچا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی تکریم کی، عزت کی. فرمایا بنی اسرائیل کے اندر کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت دی. کرمنا بنی آدم، ہاں پوری مخلوقات میں اشرف المخلوق بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت ترین شکل دی. اسی واسطے بعض علماء کہتے ہیں، بڑا عجیب مسئلہ ہے تاکہ آپ کو بیان کر دوں کہ کس حد تک ہم خوبصورت ہیں. فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو روایتوں میں آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ میں نے کہا اپنی بیوی سے اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے، ہاں وہ تو بولتے ہیں نا جی ہم بھی خوبصورت وغیرہ نہیں ہوتی، انہیں کیا کرنا، دل رکھنے بولنا پڑتا، نہیں تو زندگی چلے گی نہیں نا. ہاں تو وہ بولا کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق. بولنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ ارے میں نے کیا کہہ دیا، چاند سے خوبصورت کہاں ہے، یہاں سے زمین سے بھی خوبصورت نہیں ہوتی، وہ تو چاند سے کہاں خوبصورت ہوتی. اب بول تو دیا. تو امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایسا کہہ دیا، کیا میری بیوی پہ طلاق ہو گئی؟ تو امام مالک نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا کہ ہاں جی طلاق ہو گئی. تیری بیوی چاند سے تو خوبصورت نہیں ہوتی اور تو نے کہا کہ چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو طلاق ہے، تو طلاق تو واقع. اب وہ جانے لگا تو امام شافعی درس میں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں شاگرد ہیں. امام شافعی شاگرد ہیں، امام مالک استاد ہے، کل بھی میں نے بیان کیا تھا. تو بہرکیف جب وہ جانے لگے تو امام مالک کے پاس میں گزرا تو اس نے کہا کہ دیکھ ایک بات ہے، اگر میرے پاس آیا تو میں بتاؤں گا. اس نے کہا کہ بتاؤ. دیکھ تیری بیوی پہ طلاق نہیں ہوئی. اچھا استاد کہتے ہیں طلاق ہو گئی؟ کہا کہ ہاں، لیکن شاید ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تجھے طلاق نہیں. اب وہ پلٹ کے گیا استاد کے پاس، کہا کہ بھائی آپ کا شاگرد کہتا ہے مجھے طلاق نہیں ہوئی.
مالک نے پوچھا کون سا شاگرد؟ کہا کہ یہ جو محمد بن ادریس بیٹھے ہوئے ہیں شافعی، یہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں۔ حضرت امام مالک نے مسکرا کر پوچھا کہ ایسی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم نے کہا کہ طلاق نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے سورہ 3 کے اندر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے مخلوقات میں سب سے خوبصورت ترین تم کو بنایا۔ تو وہ چاند بھی ایک مخلوق ہے، اور اس چاند کی خوبصورتی سے بڑھ کر انسان خوبصورت رب کہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو چاند سے خوبصورت نہیں تو طلاق، چاند تو خوبصورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے قول کے مطابق ہم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہی ہیں۔ تو امام مالک نے کہا کہ صحیح بہتر فیصلہ کیا، یہ ہے مخلوق کے اعتبار سے بھی ہم اشرف المخلوقات کی اہمیت۔ رب نے کسی کے لیے اتنی تفصیل قرآن میں نہیں بیان کی جتنا قرآن نے انسان کی پیدائش پر گفتگو کی ہے۔ حالانکہ یہ چھوٹا سا 5-6 فٹ کا مخلوق ایسا ہے کہ دوسرے مخلوقات کے سامنے اس کا کوئی مقابلہ شمار قطاری نہیں ہے۔ بھائی ایک زمین کے ایک چھوٹے سے حصے پر چلنے والی یہ مخلوق، جس کو اگر مر گیا تو دفنانے کے لیے بہت لمبا کوئی آدمی بھی ہوگا تو یاد رکھو اسے 60 فٹ سے زیادہ قبر کی جگہ نہیں ہوگی، اور چوڑان 2 فٹ بہت زیادہ ہو گیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حضرت آدم کی گھٹان کچھ اور تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم گھٹان یعنی لمبائی کے اعتبار سے 60 فٹ تھے، 60 فٹ اونچے تھے، 60 فٹ اونچے، بڑے بڑے کیا ہیں بلڈنگیں جو ہیں نا اس سے بھی اونچے، اور چوڑان میں 7 فٹ چوڑے تھے۔ 7 فٹ، ہم جو ایک 1.5 فٹ کے ہوتے ہیں نا، 7 فٹ چوڑے، لمبان میں 60 فٹ چوڑے اونچے، چلتے تھے تو یوں لگتا تھا ہوگا کہ کوئی بلڈنگ چل رہی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام، لیکن بعد میں کم ہوتے چلے گئے، اٹھان اور قد بھی کم ہوتا چلا گیا۔ تو یہ چھوٹی سی مخلوق جو زمین پہ رہتی ہے، کائنات کے اندر ایسے ایسے بڑے مخلوقات ہیں جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا آپ کو۔ اور ایک آپ چاند سورج کو دیکھ لیں کہ یہ چھوٹے سے مخلوق اوپر جو ہے نا اس واسطے نظر آتے ہیں، ورنہ یہ چھوٹے نہیں ہیں۔ ایک چاند کے اندر اس زمین جیسے 2.5 لاکھ زمینیں اندر چلی جائیں، ایک چاند کے نیچے یہ جو زمین ہے نا، کل زمین، حالانکہ کل زمین کا کوئی بادشاہ آج تک نہیں ہوا ہے، زمین کے ٹکڑوں کا بادشاہ ہوا ہے۔ زمین پوری کی پوری ہے ہی نہیں، پوری زمین جو دنیا میں ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ 1/3واں حصہ ہے۔ ہاں 3 حصے زمین کو کریں گے تو 1 حصہ زمین ہے، بقیہ 2 حصہ پانی ہے جس پر کسی کی کوئی حکومت ہو ہی نہیں سکتی، صرف دریا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی زمین کو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی زمین۔ اللہ کی قسم کھا کے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ آپ اولڈ میپ اٹھا لیں اور اس میپ میں سری لنکا تلاش کریں تو آپ کو ایک ڈاٹ نظر آئے گا، ایک ڈاٹ، چھوٹا سا ایک ڈاٹ، پورے اولڈ میپ میں ایک ڈاٹ نظر آئے گا، وہ سری لنکا ہے جو سب سے چھوٹی بستی ہے دنیا کی۔ اگر آپ کائنات میں تلاش کریں اس دنیا کو تو کائنات کے سیاروں اور ستاروں کے مقابلے میں یہ زمین ایک ڈاٹ سے بھی کم نظر آئے، ایک ڈاٹ سے بھی کم۔ ایک سورج جو سب سے چھوٹا تارا ہے جو زمین کے قریب ہے، اس سورج کے اندر 15 لاکھ زمینیں داخل ہوں گی۔ سورج اتنا بڑا ہے، وہ دور ہے اس واسطے نظر آتا ہے چھوٹا، کیونکہ وہ 9.5 کروڑ میل دور ہے اس زمین سے، 9.5 کروڑ میل دور۔ تو یہ ہے اصل میں ہم کون ہیں پہچاننا۔ یہ میں کس واسطے گفتگو کر رہا ہوں؟ سوچنے والے کوئی سوچ سکتے ہیں کہ اگر انہیں تو کیا ہے کچھ اور عنوان دیا تھا، شاید چیئر پہ بیٹھنے کے بعد مولوی صاحب بھول گئے عنوان اور شروع کر دیا کائنات کی تخلیق کے بارے میں۔ نہ، بالکل میں اپنے عنوان پہ موجود ہوں، دین کا کام نہ کرنے کا انجام، یہ عنوان ہے میرا۔ اس سے پہلے میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ میرے عنوان کو سمجھنے میں آسانی آپ کو پیدا ہو اور میرا عنوان کا پیغام صحیح طور پر آپ تک پہنچے۔ اس واسطے میں نے کیا ہے تمہیداً ذکر کیا کہ سب سے پہلے جو چیز سمجھنا ہے وہ تم اپنے آپ کو سمجھنا ہو کہ تم ہو کون۔ پورے کائنات میں تمہیں ممتاز طور پر رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ پیدا کر کے بھیجا۔
تمہاری تخلیق کو اتنے تفصیل سے بیان کیا، نہ چاند کس سے بنا پتہ نہیں ہے، سورج کس سے بنا پتہ نہیں ہے، تارے کس سے بنا پتہ نہیں ہے، آسمان کس سے بنا پتہ نہیں ہے، لیکن رب العالمین اس انسان جو ذرے کے برابر کائنات کے اندر اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو ایک ایک بات کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ کسی جگہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من طین، کہیں فرمایا کہ من طین لازب، کہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ کہیں فرمایا کہ کَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ اتنی تفصیل صرف انسان کے پیدائش کے اعتبار سے رب نے گفتگو کی ہے۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے اسے مٹی سے بنایا من طین، کہیں فرمایا کہ من طین اللازب، چکنی مٹی سے بنایا۔ طین اللازب وہ مٹی جو لیسدار مادہ ہوتا ہے، جس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے مٹی کی کھنکھناتی ہوئی گارے کی جو مٹی ہوتی ہے اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ گویا کہ معلوم ہوا پہلا اسٹیج مٹی تھا، اور یہ مٹی بھی حدیث میں آئی ہے کہ حضرت آدم کو جب بنایا گیا تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ کائنات زمین کے مختلف جگہوں سے مٹی تلاش کرو اور مختلف جگہوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آؤ، تو کل زمین کے اندر جتنے طبقات ہیں ان سب سے کچھ مٹی لی گئی، اور وہ مٹی کو اللہ نے پانی ڈالا اور پھر ایک عرصہ اس پہ گزرا، پھر اس کے بعد اس کو آگ پہ تپایا تو وہ کھنکھناتی ہوئی گارے کی مٹی بن گئی۔ پھر اس کے بعد رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے اس کو کیا کیا، جلایا 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 حتیٰ کہ کل فخار بن گیا، ٹھکری کی طرح۔ جس طرح آپ این دیکھتے ہیں نا جی، جسے جلا 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 کے مضبوط ترین این بنا دیتے ہیں، بعینی ہی اسی طرح اس کے پتلے کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پختہ کرنے کے لیے جلایا، یہاں تک کہ یہ کل فخار بن گیا۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے اس میں سور پھونکا تو کہا کہ دیکھو اگر میں اس کو سور پھونک دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جیسے ہی میں سور پھونکوں اور آدم اٹھ بیٹھے تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، اور سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اللہ کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب سجدے میں گر گئے إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے پوچھا کہ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين، اور دوسری جگہ فرمایا کہ فخرج انك من الظالمين، کہ نکل جا تو دراصل ظالموں میں سے ہے۔ کہیں فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، تو چھوٹا بن کر رہنے والا ہے۔ اور اس طرح اللہ نے شیطان کو رائند درگاہ کیا اور اپنے آدم کو جنت میں اندر رکھا۔ فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ چاہو جو چاہے کھاتے پیتے رہو، خوش بخوش رہو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن صرف ایک پابندی کہ فلاں ذرت کے قریب نہ جانا۔ پھر اللہ کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ پھر انہوں نے اس درخت کے مزے کو چکھ لیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کپڑے اور سطر کھل گئے اور انہوں نے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں کو قبول کیا اور قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ، زمین میں اتار دیا۔ یہاں سے نسل انسانی چلنے لگی۔ تو آدم زمین کے لیے بنائے گئے، لیکن زمین پہ بنا کے نہیں رکھا، جنت میں رکھا۔ پھر وہیں حوا بنایا، کہاں؟ جنت ہی میں۔ پھر اس جوڑے کو زمین پہ اتارا، زمین پہ آئے تو جوڑا بن کے آئے۔
یہاں سے نسل انسانی شروع ہوئی. اسی واسطے سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، پھر انہی سے اس کے زوجہ کو بنایا، اس کی بیوی کو بنایا. الگ مٹی نہیں لی حوا کے لیے، اسی مٹی کے اندر رکھا تھا اور حضرت آدم سے ان کی بیوی کو بنایا تھا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں کے جوڑے سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا کے اندر پیدا کر دی. اس طرح یہ نسل انسانی چلی. میرے بھائیو، سب سے پہلا ذہن بناؤ کہ تم اور جانور ایک نہیں ہو، تم اور دوسرے مخلوقات ایک نہیں ہیں، تم اور دوسرے طور پر زندگی گزارنے والے جاندار ایک نہیں ہیں. تم کو رب العالمین نے بڑی اہمیت دے کے بنایا اور بہت بڑے کاز اور بہت بڑے کام کے لیے اس دنیا میں اتارا. اب وہ کام نہیں کرو گے؟ جس طرح یہ قلم ہے، میں نے کیا ہے اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ قلم اس وقت تک میرے جیب میں رہے گا جب تک کہ یہ اس کا کام کرتا رہے. اس کا کام ہے لکھنا. یہ لکھتا رہے گا تو یہ بہترین معزز سینے کے مقام پر کیا ہے یہاں پر رہے گا. اگر یہ لکھنا چھوڑ دے اور اس کی ریفل ختم ہو جائے یا پین لکھنا چھوڑ دے تو میں اس کو کوڑے دان میں ڈال دوں گا. بعینہ وہی حالت آج امت مسلمہ کی ہے. یہ مخصوص طور پر رب نے بنایا اور اس کو ایک کام دے کے بنایا، ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا. جب تک یہ ذمہ داری نبھاتی رہی رب نے انہیں بڑا اونچا مقام دیا، حتیٰ کہ ہفت اقلیم کی بادشاہت مسلمانوں کے پاس تھی اور خود حضرت عمر کے دور مبارک میں پوری دنیا تک اسلام پھیل چکا تھا. اور رب نے عزتیں ایسی دی کہ تمام زر و جواہرات اور دنیا کے تمام تر خزانے صحابہ کے قدموں کے نیچے ڈھیر کر دیے. لیکن جب ہم نے اپنے کام سے جی چرایا، دین کے کام کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم بھی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے. ہم اپنی مقصدیت کو بھول گئے، ہم کیوں آئے بھول گئے، اور اللہ نے ہمیں کیا ذمہ داری دے کے بھیجا بھول گئے. تو پھر رب العالمین نے ہمیں بھی بھلا دیا. آج ہماری حیثیت مخلوقات میں کتے سے بھی بدتر ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا، لیکن مسلمانوں کے بندے شہروں کے شہر مار دیے جاتے ہیں. فلسطین میں عین رمضان کی 21ویں رات میں بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا یہ نہیں پوچھتا ہے کہ ان کمزور ترین فلسطینیوں کو مارنے کا مقصد کیا ہے. اتنے ذلیل بن کے رہ گئے. فلسطین کیوں جاتے ہو؟ خود ہندوستان کے اندر موب لنچنگ کی حالت میں کتنے مسلمان ہیں جن کو دن دھاڑے مار مار کے انہیں ستیاناش کر دیا گیا اور ان کی ویڈیو بنا کے شیئر کی گئی کہ دیکھو یہ ہے تمہاری حالت اس دنیا کے اندر. پھر بھی ہم کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نہیں ہوتی. ہمارے چائے خانوں میں کیا ہے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سگریٹیں پیتے نظر آ جائیں گے، ایک ہاتھ میں سگریٹ، ایک ہاتھ میں تمباکو، ایک ہاتھ میں موبائل، اور آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی لیٹسٹ مووی، کوئی لیٹسٹ پکچر، کوئی لیٹسٹ گانا سنتے ہوئے چائے خانوں میں بیٹھ کے گزارنے والے ان نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ جب اس طرح قوم بگڑتی ہے تو رب تعالی ہمیں درندوں سے بدتر بنا دیتا ہے. یہ مضمون بڑا حساس مضمون ہے اور اس مضمون کے ساتھ میرا دلی لگاؤ بھی ہے. دین کا کام نہ کرنے کا انجام. ابھی میں مضمون میں داخل نہیں ہوا، میں یہ سب کچھ تمہیداً بیان کیا تاکہ آپ میرے مضمون کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں. بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس دور کے اندر. خاص طور پر دین، لفظ دین یاد رکھیے، اس پر مجھے الگ سے گفتگو کرنی ہے. اور اس کا کام نہ کرنا یہ ایک جملہ ہے، یہ میرا دوسرا مضمون ہوگا. انجام تیسرا مضمون ہوگا. میرے اس ایک ٹاپک کے اندر 3 الگ الگ تقسیمات ہیں اور ان تینوں پر میں الگ الگ آپ سے گفتگو کروں گا. تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس حد تک گر چکے ہیں اور ہم نے کون سا ایسا گناہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے رب العالمین ہم سے ناراض ہے. ناراض بھی ناراض اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دشمن ترین قوم جو ہے،
اللہ نے اس کو سب سے پیاری اور معزز ترین قوم جو امت مسلمہ ہے اس پر مسلط کر کے رکھ دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا جی، کوئی انسان فاش غلطی کرتا ہے، کوئی انسان ایسی غلطی کرتا ہے جو اس سے توقع ہی نہیں ہے، کوئی بوڑھا ہو، کوئی 60-70 کا ہو، پھر بھی لڑکیوں کو چھیڑتا ہو، تو تب کبھی ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تجھے مارنا نہیں ہے جی، تجھے کیا ہے، چھوٹے بچے کی چپل لے کے مارنا ہے۔ ایک تو مارنا ہی ذلت ہے، ایک تو مارنا ہی کیا ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ تیرا جو گناہ ہوا ہے نا وہ اتنا سخت گناہ ہے، تجھے مارنا کافی نہیں ہے، تجھے مارنے کے لیے چھوٹے بچے کی چپل لے کے مارنا ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح رب العالمین کے غضب میں ہم اتنے گرفتار ہیں کہ اللہ نے ہمیں سزا دی۔ سزا صرف سزا کے طور پہ نہیں دی، بلکہ اللہ کا سب سے نمبر 1 دشمن جو ہے اس کے ہاتھوں سے ہمیں سزا دے رہا ہے، جو یہودی، اللہ کا دشمن نمبر 1۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن پڑھو، خود قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے، دو تاکید آئیں، دو تاکید۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے ٹوک کے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے غلطی کی۔ لا، لام یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، نون تشدید تاکید کے لیے آتا ہے، دونوں بیک وقت جملے کے اندر آئے۔ فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ، ضرور بھی ضرور تم پاؤ گے۔ کیا پاؤ گے؟ مسلمانوں کے، مومنوں کے، ایمان والوں کے سب سے سخت ترین دشمن کون؟ الیہود، یہودی، والذین اشرکوا۔ نمبر 2 پہ ہی کیا ہے؟ مشرکین ہیں۔ نمبر 2 پہ مشرکین ہیں، نمبر 1 پہ یہودی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلا نمبر 1 دشمن یہودی ہے۔ نمبر 2، ہاں اشارے کہاں دے رہا ہوں سمجھ لیجئے، میں سمجھتا ہوں میں ذہین ترین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں، جہاں میں اشارے دے رہا ہوں وہاں تک آپ کی ذہنیتیں پہنچیں گی، کھل کے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ حساس لوگ ہیں۔ والذین اشرکوا دوسرے نمبر پہ ہے، جو آج کیا ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ حیدرآباد نہیں پورے انڈیا کے اندر پھیل رہی ہے، اور دشمنی اور عصبیت میں آگے بڑھ کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور بہت بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، معمولی سازشیں نہیں ہیں۔ اگر تم اسی طرح سوتے رہو گے تو یاد رکھو مٹ کے رہ جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ہاں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ ایسی حالتیں بہت، اسپین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، 800 سال جہاں پر حکومت ہوئی تھی، عبد الرحمن الداخل جو سب سے پہلے بادشاہ وہاں پر داخل ہوا تھا 1492 میں، 800 سال کی حکومت کے بعد 1492 آخری وہاں کا بادشاہ غرناطہ جو آخری شہر تھا، اس شہر سے ابو عبداللہ جو غدار نکلا، جو اندلس کو انگریزوں کے حوالے بیچ دیا اور اپنی قوم سے غداری کر کے نکل کے بھاگا، حالانکہ چند سالوں کے اندر وہ بھی مر گیا، لیکن مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ چھوڑ گیا۔ یہ ابو عبداللہ غدار کی وجہ سے آج تقریباً ہو گیا 2021 چل رہا ہے اور 22 کے قریب ہیں، 1492 اٹھا لو، 500 سال ہم کھو بیٹھے اس سلطنت کو جہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسجدیں اور آباد تھی، اذانوں کے کیا ہیں آواز گونجتے تھے۔ آج ان مسجدوں کے اندر شراب خانوں کے اڈے اور گھوڑوں کے استبل بنائے گئے۔ کیوں؟ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے نہیں، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ ہم نے دین کا کام چھوڑا، ہم مست ہو گئے اس دنیا کے اندر۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یاد رکھو بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ یہ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ ابھی میں آ رہا تھا تو سن رہا تھا اتنے مندی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اس روڈ پہ، تو اس روڈ کا نام ہی مندی روڈ پڑ گیا۔ ہاں کھاتے رہو مندیاں، بڑے شوق سے کھاتے رہو۔ ہم نے تو کیا ہے، کھانے میں نام پیدا کیا ہے، ہم نے نت نئے پکوان میں نام پیدا کیے ہیں۔ یہی بدبختی ہماری چاہیے کہ بریانی بھی حتیٰ کہ کیا ہے ہمارے مزے اور ہمارے ذوق شوق نے پیدا کی ہے۔ ہم نے کھانوں میں تو اپنا کام انجام دیا، لیکن جس کاس کے لیے رب العالمین نے ہمیں بھیجا تھا اس کاس کو ہم بھلا بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہودیوں کے حوالے کر دیا، حتیٰ کہ یہودی اتنے مسلط ہیں ہمارے اوپر،
تم اگر حلال کی ایک پائی کھانا چاہتے ہو نہیں کھا سکتے بغیر بینکنگ کے، اور بینکنگ سسٹم دنیا کے اندر مضبوط کرنے والا نمبر 1 یہودی ہے۔ جاؤ جاؤ جاؤ، کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، آپ کو 1 روپیہ بغیر بینک کے نہیں ملے گا۔ اگر آپ لاکھ بھی کہیں کہ میں سود سے بچا ہوا ہوں، لیکن یہ وہ زمانہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود سے بچنے والے کو بھی اس کا گرد و غبار اور اس کی دھول اس تک پہنچ کر رہے گی۔ حرام لقمہ کھاتے ہیں، حرام لقمہ پڑھتے ہیں، نماز کرتے نہیں، پرہیز، دوا کھاتے ہیں، یہ حالت ہے ہماری۔ پرہیز تو کرتے نہیں، دوا کھانے پہ تو لوگ ہوئے، کیا یہ دوا اثر کرے گی؟ پرہیز کرنا پڑے تب جا کے اثر کرے گی۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز میرے عنوان کی دین سمجھو۔ دین کا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے جی؟ ارے دین ہی سمجھا نہیں تو کام کہاں سے کرے گا بھائی؟ دین کی اہمیت جانا ہی نہیں تو کام کہاں سے کرے گا؟ دین کی ذمہ داری جانا ہی نہیں تو کام کہاں سے کرے گا؟ بھائی جس چیز کی جو اہمیت ہوگی اسی حیثیت سے انسان حرکت کرتا ہے۔ ہمارے بچپن سے دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ دیکھو جی، پیسہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا، پیسہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا، پڑھائی نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو 25 سال کی محنت کے بعد +2 وغیرہ ختم کر کے کوئی ڈگری لے کے انسان اس دنیا میں معاشی اعتبار سے قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا اس کا دماغی فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی جاب مل جائے اور اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ میں پیسہ آ جائے تاکہ میں بھی اپنی زندگی کے خواہشوں کو پورا کروں۔ اور یہ سسٹم، یہ عقیدہ جو بنایا گیا پچھلے 25 سال سے تمہارے دماغوں میں ڈالا گیا کہ دیکھو پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ اس واسطے تم 25 سال کے بعد اپنی زندگی میں قدم رکھتے ہو یا 27 سال کے بعد اپنی زندگی میں قدم رکھتے ہو تو سب سے پہلا مطمح نظر تمہارا، سب سے بڑا مرکز و محور تمہارا پیسہ کمانا ہوتا ہے، کیونکہ جانتے ہیں پیسہ نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی کھانا نہیں دے گا، کوئی کپڑا نہیں دے گا، کوئی عزت نہیں دے گا، کوئی تمہارے لیے کام نہیں بنے گا۔ تو یہ پیسہ 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 پیسے کی رٹ تمہیں اس عقیدے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اب مجھے بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، مصیبتیں اٹھانا ہے، خون پسینہ یہ کرنا ہے۔ کسی کو جاب مزدوری کی ملی وہ بھی مزدور بنا بھاگ رہا ہے، کسی کو جاب چیئر پہ بیٹھ کے کام کرنے کی ملی انجینئر بنا لیکن وہ بھی خون پسینہ یہ کر رہا ہے، بیوی بچوں سے الگ ہو رہا ہے، مشکلیں اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے پیسہ کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، پیسے کی اہمیت کا عقیدہ دل میں بیٹھا تو پیسہ کمانے کے لیے وہ تن من دھن لگا دیتا ہے بعینی ہی۔ اسی طرح مسلمانوں، جب تک دین کی اہمیت کا اندازہ ذہن میں نہ بیٹھے گا، دین کے کام کرنے پہ، کوئی حرکت کرنے پہ آپ کا جی آپ کو نہیں مجبور کرے گا۔ آپ لاکھ چیخ لو۔ مجھے جب بتایا گیا کہ یہ مضمون اور اس عنوان پہ مجھے کرنا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ دیکھو یہاں پر بہت سستی ہے، لاکھ کہہ لو، لیکن لوگ اپنے مشاغل میں مصروف ہیں، نمازیں تو ہو ہی جاتی ہیں، جمعہ اذکار تو ہو ہی جاتے ہیں، فجر ظہر تو ہو، لیکن دینی کام کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ اور یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ یہ جامع مسجد ہے اور یہ بہت قدیم مسجد ہے، خالد بن ولید نام بھی بڑا شاندار صحابی پہ رکھا گیا ہے، لیکن یہاں کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں جی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ ذرا غور کر کے سنیں، ذرا توجہ کر کے سنیں۔ خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجلس کو خراب نہ کریں۔ کسی کا بچہ روتا ہے تو وہ لے کے تھوڑی الگ ہو جائے، تھوڑا سا کیا ہے بچے کو خاموش کرانے میں لگے تاکہ پوری مجلس اس کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ ہاں، لے کے آئے ہیں بچوں کو بھی، شوق ذوق لایا ہے، اللہ کی رحمتیں ان پہ برسے۔ وہ خواتین بہت بڑی خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو بھی سنبھال کے دینی محفلوں میں آتے ہیں۔ ہم ان کے لیے کیا ہے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پوری مجلس کو خراب کر دیا جائے اور بقیہ خواتین جو آئی ہوئی ہیں ان کے سننے میں بھی خلل واقع ہو، تو کم از کم لوگوں کو آپ سہولت پہنچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ فین لائٹ
اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن، لفٹ اور فلورنگ کا کام باقی ہے، جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ 35 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے۔ اہل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جلد سے جلد مدد کیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے، تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی بڑی ذمہ داری کا، کوئی ٹائلز کا اور اے سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے۔ جو ہو سکتا ہے جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا، اصل اہمیت کی بات ہے، اہمیت نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا ہے کام۔ تو جو چیز کی اہمیت تمہیں بتا دی گئی دنیا کی، اس کے لیے بندہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس واسطے ہم نہ دین سمجھے ہیں، نہ کام کرتے ہیں، نہ اس کے انجام سے ہمیں کیا خوف ہوتا ہے۔ بھائی اگر ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی، پھر تو ہمارے لیے پوچھ ہوگی، نہ اس کی ہمیں فکر ہے، نہ ہم دین کو سمجھے ہیں۔ تو اسی حالت میں ہمیں کیا ہے، لاپرواہی ہے۔ اب ذرا دین کو پہلے سمجھ لیں گے۔ دین پتہ ہے دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ مائدہ کی 3 آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسری جگہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھیے دین کا معنی یہ نہیں کہ چند رسومات کی پابندی کر لی جائے، دین کا معنی یہ نہیں کہ مرنے والے کو دفنا دینا، دین کا معنی یہ نہیں کہ پیدا ہوتے وقت اس کے لحاظ سے اسے 7ویں دن عقیقہ کر لینا، نام رکھ لینا، ختنہ کر لینا، یہ سب چند رسومات ہیں، اس کا معنی دین نہیں ہے۔ دین کا مطلب ہے قانون، قانون، قانون۔ ماں کے پیٹ کے اندر رہنے والا جنین سے لے کر قبر کی گود تک دفنانے کے بعد اس پر احکامات کیا مرتب ہوتے ہیں، ان تمام کے مسائل کا حل دینے والا یہ دین ہے، اسی کا نام قانون ہے۔ اور قانون کا جاننا ہر انسان پر ضروری ہوتا ہے۔ اگر قانون جانے بغیر آپ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، نہ دنیا کی عدالتیں معاف کرتے ہیں، نہ قیامت میں رب العالمین معاف کرے گا۔ جاننا آپ پر ضروری ہے، کیونکہ آپ دین کے متوالے کہلائے، آپ دیندار کہلائے، آپ مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے، آپ کا نام مسلم رکھا گیا، تو آپ پر فریضہ ہے کہ اس دین کے بارے میں جانیں کہ تم پر کیا قوانین عائد ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر تم کہو کہ ہاں مسلمان تھا، مسلمان گھرانے میں بھی تھا، لیکن اللہ مجھے معلوم نہیں تھا اسلام کیا ہے، تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، سزا ضرور ملے گی بعینی۔ اسی طرح جس طرح آپ اگر نو انٹری میں چلے جائیں اور پولیس والا آپ کو پکڑ لے اور کہے کہ یہ نو انٹری ہے، اور آپ کہیں کہ دیکھو جی مجھے نہیں معلوم تھا، پچھلے دور میں آیا تھا، 2 مہینے پہلے جب آیا تھا اسی گلی سے گزرا تھا، اس وقت نو انٹری نہیں تھی، اب نو انٹری ہے، پتہ نہیں تھا مجھے، میں اس واسطے آ گیا، تو پولیس والا کہے گا قانون کا نہ جاننا تمہارا جرم ہے، نو انٹری پہ اب آئے ہو تو چلان بھرو۔ یہی قانون دنیا کا بھی ہے، یہی قانون آخرت کا بھی ہے کہ رب العالمین جب قانون دیا تو اس قانون کو جاننا ماننا تمہارا فریضہ تھا۔ اگر تم نہیں جانو گے، نہیں مانو گے، اور اسی طرح تم بیگانے رہ کے مر جاؤ گے، تو کل اللہ تبارک و تعالی تمہیں اندھا اٹھائے گا۔ اندھا، ہاں میں نہیں کہتا، یہ رب کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ جاوید کے الفاظ نہیں ہیں، یہ رب العالمین کے الفاظ ہیں۔ جاؤ 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 سورہ طٰہٰ کھول کے پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا قال رب
قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اے اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا میں اندھا نہیں تھا، آخر تو مجھے اندھا حشر کے میدان میں اٹھایا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اتتک آیاتنا فنسیتها، ہاں تو دنیا میں میرے آیتوں سے اندھا بنا رہا، تیرے پاس میرا قرآن تھا، تیرے پاس میرے رسول کی حدیث تھی، تیرے پاس پورا اسلام تھا، لیکن تو نے پڑھا بھی نہیں، تو نے جانا بھی نہیں، تو نے سیکھا بھی نہیں، تو اپنی زندگی میں مست گزار رہا تھا، تو وہاں اندھا بنا رہا، وہاں بھولا رہا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں، آج میں تجھے نہیں نظر انداز کر دیتا ہوں، آج دراصل تو اسی حقیقت پر ہے کہ تو وہاں اندھا بنا رہا، آج تجھے یہاں اندھا بنا کے میں اٹھا رہا ہوں۔ قبر کے ہم کو 3 سوالات معلوم ہیں میرے بھائیوں، 3 سوالات تو آئے ہیں، لیکن ترمذی وغیرہ کی روایتوں میں 4واں سوال بھی آیا ہے، 4واں سوال بھی آیا ہے۔ یہ 4واں سوال بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن بہت کم سننے میں آتا ہے۔ اس میں یاد رکھو ان سب لوگوں کے لیے تازیانہ ہے، ان سب لوگوں کے لیے مار ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو کیا دینی گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارا نام تو مسلمان ہے، کسی بھی طرح چلے جائیں گے، فلاں کا دامن پڑھ کے چلے جائیں گے، ارے ہم تو امت محمدیہ ہیں جی، اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے کیا؟ یعنی تو بعض کہتے غوث اعظم کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے بھائی ہم، ارے بدبخت سب اٹھیں گے تو ننگے اٹھیں گے، کس کا دامن پکڑو گے؟ کیا پکڑو گے؟ وہاں تو حفاتن عراتن غرلن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر کپڑے کے، بغیر جوتی کے، بغیر کیا ہے ختنہ کیے ہوئے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اسی طرح قبر کے پیٹ سے بندہ نکلے گا اور ننگ دھڑنگ بھاگے گا، بے تحاشا ہو کے، کوئی ہوش نہیں ہوگا، رب کی طرف بھاگے گا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب سب ننگ دھڑنگ ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، تو کیا وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ کیا پوچھتی ہو تم رضی اللہ عنہ، کیا پوچھتی ہو؟ وہاں تو عالم یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا کس کو پرواہ ہوگی، وہاں تو اللہ کے ڈر سے لوگ کانپ رہے ہوں گے اور بھاگے جا رہے ہوں گے، وہاں کس کو خیال آئے گا کہ کوئی ایک دوسرے کے سطر کو دیکھے؟ وہاں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا، جس کو رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا زبردست زلزلہ ہے، ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم، بہت بڑا امر ہے۔ کیا ہوگا اس وقت؟ کیا ہوگا اس وقت؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، تم دیکھو گے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی۔ دودھ پلانے والی، عموماً بچہ ہی بڑا پیارا ہوتا ہے، کتنا ہی کٹور دل کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخت دل کا کیوں نہ ہو، بچہ دیکھتا ہے تو اٹھا کے پیار کرتا ہے۔ اور خاص طور پر دودھ پینے کی مدت میں ماں کو بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے۔ یہ ماں بچے کے لیے شوہر سے لڑ بیٹھتی ہے، ماں باپ سے لڑ بیٹھتی ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہولناکی اتنی عظیم ہے کہ اللہ کہتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی، دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی۔ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، ہر حاملہ عورت، ہر حاملہ جاندار ڈر اتنا ہوگا کہ حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگ نشے میں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، یہ دراصل اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید تر ہوگا۔ کیوں کہا کہ لوگ نشے میں ہوں گے؟ نشے میں ہوتا ہے تو انسان ایسے نہیں کھڑا ہو سکتا، لڑکھڑاتا ہے، ڈر کے مارے ہر انسان زمین پہ لڑکھڑا رہا ہوگا، چلنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جیسے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ پاؤں کی طاقت چلی گئی بھائی ڈر کی وجہ سے، مجھے کھڑنے نہیں ہوا۔ یہ نیوز سن کر کسی کو فون آتا ہے تمہارے والد اچھے تھے، گیا ہوا تھا سعودیہ کہیں اور جاب کے لیے، اچانک فون، کیا ہوا؟ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، تو فون پکڑے پکڑے گر جاتا ہے بندہ، کیوں؟ کھڑنے کی سخت نہیں ہوتی اس وقت۔ عالم یہ ہوتا ہے ہولناکی کا۔
تو یہی عالم پورے انسانیت پر چھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ کہتا ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نہ نشے میں نہیں ہوں گے لوگ اصل میں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ وہ کھڑنے نہیں پائیں گے۔ اس حالت سے گزرنا ہے میرے بھائیوں، کوئی چھٹکارا نہیں ہے کسی کو، اس حالت سے گزرنا ہے۔ سوال ہونا ہے تمہیں، پوچھا جائے گا، وہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے معلوم نہیں، ایکسکیوز نہیں دیا جائے گا۔ معلوم کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، قانون کو جاننا تمہاری ذمہ داری تھی، تو دین کا جاننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب اس دین کو جانو، یہ دین کیا ہے؟ یہ دین ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دین کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، پھر اس پر جم جاتے ہیں۔ سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ایسی نصیحت کیجئے کہ پھر اس کے بعد مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، کہو کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ تو اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جا، بس اس کے بعد کوئی اس نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تم نے یہ شہادت دی ہوئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ سے بتاؤ کون انکار کرتا ہے؟ بتاؤ، کوئی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مجلس میں کہ بھائی مجھے نہیں مانتا، میں نہیں مانتا یہ شہادت، بولے گا کوئی؟ ادنا سے ادنا ترین مسلمان بھی بولے گا؟ ہے کوئی اس مجلس میں کہنے والا کہ ہمیں کیا اس شہادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ اور شہادہ کیا یہ بھی معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے بہت سو کو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کے ساتھ تم مسلمان ہوئے ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تو اس گواہی کے ساتھ تم مسلمان ہو چکے ہو، اللہ کا فضل ہے۔ اب اس گواہی دینے والے کے بعد تم پر سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ تم اسلام کو جانو اور اسلام پر چلو اور اسلام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ سمجھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اتم موجود تھی، جس واسطے ان کے اندر کبھی کوتاہی نہیں ہوئی، اور ہم لاشعوری مسلمان ہیں، وہ شعوری مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک جملہ بڑے ذہنوں کے اندر رکھ لو، اپنے دامن میں کیا ہے اچھی طرح باندھ کے رکھ لو یا اپنے سینوں میں بٹھا کے رکھ لو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مسلمان ہونا اتنا ہی آسان ہے جیسے آج کا حیدرآبادی مسلمان یہاں سمجھتا ہے، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابو لہب ابو جہل پہلے مسلمان ہونے والے ہوتے۔ انہیں معلوم تھا لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ایک انقلاب ہے، ایک ریولیوشن ہے، سب بدلنا ہوگا، اپنے خواہش نفس کو چھوڑنا ہوگا، اپنی من کی باتوں کو چھوڑنا ہوگا، نبی کی اطاعت لازماً کرنی ہوگی، اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ یہ سب کچھ ان کو بھی معلوم تھا، باوجود وہ دشمنان اسلام کے وہ ایمان کو سمجھتے تھے، اسی واسطے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر ان کو معلوم ہوتا لا الہ الا اللہ بھی کہو سود بھی کھاتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی کہو نمازیں بھی ضائع کرتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی کہو ڈانس بھی ہوتا رہے، سنڈے فنڈے بھی ہوتا، سنڈے فنڈے کوئی ہوتا تھا، کہتے یہاں پر کوئی میرے احباب سنائے تھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل دی ہے یا نہیں ہے، کس طرح مسلمانوں کو بربادی کا سبب اور کس طرح مسلمان بربادی کے دہانے پہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بالکل انگریزوں کی عکاسی، غیروں کی عکاسی، اور اس دھڑلے کے ساتھ گویا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں ہے، تم شتر بے مہار ہو، اللہ سے خوف کھاؤ، یاد رکھو تمہاری حرکت جنبش جنبش اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ایک ایک سوال تم سے
الگ کیا جائے گا اور جواب طلب کیا جائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, تم نے جو عمل کیا ہے سب کا سب اللہ تبارک و تعالی سامنے رکھ دے گا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی جائے گی, بڑی سے بڑی بات بھی نہیں چھوڑی جائے گی. یاد رکھو, تم سنڈے مناؤ یا فنڈے مناؤ یا برباد ہو یا حرکت جنبش, تم اپنے کمرے کے اندر لائیو طور پر تم فحاشی دیکھو اور یہ نیٹ کا زنا کرتے رہو. اللہ کی قسم, کمرے کے بند دروازے کے اندر, تمہارے آستینوں کے اندر تم چھپا کے بھی موبائل دیکھو, تمہارے ساتھ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لکھ بھی رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا لیکن نکلنے والے فرشتے موجود ہیں اور کل تمہیں کھینچ کے لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کے پاس کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بدبخت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا تھا. اللہ سورہ قاف میں فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشهید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. رب تعالی پورا منظر تمہارے سامنے رکھتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, جب کیا ہے حق کے ساتھ تمہاری سکرات کی موت آ پہنچے گی, موت کی سختیاں آ پہنچیں گی. کوئی کہے گا ہائے میں نے کیا کر دیا ہے, کوئی کہے گا ہائے مجھے 1 منٹ کا وقفہ دے دیا جائے, کوئی کہے گا ہائے 1 دن دے دو میں نیکی کر کے آؤں گا. اللہ کہتا ہے کہ نہ نہ نہ, سب سے انکار کر دیا جائے گا. کلا اذا بلغت الحلقوم, جب تمہاری جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی. وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ قریب ہیں. اللہ کہتا ہے کہ نہ نہ نہ, تمہارے قریب نہیں ہے. وہ جنت میں وہاں پر جب فرشتے آئیں گے یا جہنم کے جو فرشتے آئیں گے, جو بھی وہاں سختی ہو رہی ہوگی, اس وقت تم سمجھتے ہو کہ مریض کے ہم زیادہ قریب ہیں. اللہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں, ہمارے فرشتے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, ہاں تک کہ تمہارے رگ جان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اس وقت مردہ چیخے گا, پکارے گا, ہاں کچھ کر کے آ جاؤں گا, آئے مجھے مہلت دے دی جائے. اللہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں, سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز کٹ کر رہ جانے والی ہے, اب کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پر تمہاری زندگی کا اختتام آنے والا ہے, اب کوئی مہلت نہیں ہے, کوئی عمل کا موقع نہیں ہے, اور یہاں سے جان چھڑا کے نکلنا ہے رب کے پاس. ذالک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور, پھر قیامت کے دن اٹھو گے تم قبروں سے. ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید, یہ ہے وہ دن جس کا وعدہ کر دیا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. جیسے ہی قبر سے اٹھے گا 2 فرشتے لگ جائیں گے اس کے پیچھے, ایک سائق ہوگا ایک شہید ہوگا, ایک شہید ہوگا ایک سائق ہوگا. سائق کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ آج بھی عربی زبان میں سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو, ڈرائیور کو سائق کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کل نفس معها سائق و شہید, ایک ڈرائیور ہوگا, ایک تمہیں کھینچ کے لے جانے والا گواہ ہوگا. 2 فرشتے پیچھے لگ جائیں گے, کہیں بھاگ کے نہ جاؤ, ویسے بھی وہاں بھاگ کے کوئی نہیں جا سکتا, لیکن پھر بھی 2 فرشتے ساتھ میں لگ جائیں. یہ کھینچ کے لے آئے گا, چل رب کی طرف چل, جو کچھ بھی کر کے آیا ہے آج بتا نتیجہ. اور ایک کہے گا میں نے سب کچھ جان رکھا ہے, تو نے جو کچھ کیا ہے. نامہ اعمال میں ہی لکھنے والا تھا,
تو جو کر کے آیا ہے اب میں اللہ کے ہاں شہادت دوں گا. تو اللہ کہتا ہے سائق و شہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا جو غفلت میں پڑا ہوا تھا، ارے دین کیا ہے جی، دین قالین و اللہ 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 بولتے. دوسرا کام ہی نہیں، تیرے اندر بڈھی روح ہے رے، خالی ڈرتا رہتا. چل با جا کو آنگے، ذرا فریش ہو کو آنگے، ذرا چل. نہیں با میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹکٹ نہیں، تھیٹر کو جا. ارے میں ڈال تو رہے تجھے، چل جا کو آنگے. ہے ایسے شیطان بہت سے. گھر میں بیٹھا رہتا، گلے میں ہاتھ ڈال کے بلا جائے آبا ذرا چا پی لے کو آنگے، چل چا پی لے کو آنے جاتا نا. انہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا ہوا تھا، رات کے 2 کو گھر کے اندر آتا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈرگس بھی لے لے، ذرا سا سگریٹ بھی لے لے. کتنے نوجوان ہیں جو آج کی نوجوانی میں ڈرگس بن چکے ہیں. ہاں میں نے سنا تھا گزشتہ بار جب آیا تھا، سب سے زیادہ مریض حیدرآباد کے وہ کیا کہتے ہیں بھائی سینٹرز، ڈی ہیبریشن سینٹر میں سب سے زیادہ مریض ہیں وہ نوجوان ہیں جو ڈرگس بن چکے ہیں، جن کے لیے دوائی وغیرہ دے کے کسی نہ کسی طرح ان کے ڈرگس سے نکالنے کی کوشش جو ہوتی ہے نا، ان ہاسپٹلوں کو کہتے ہیں ڈی ہیبریشن. وہاں پر ایڈمٹ ہیں سب سے زیادہ مریض ہمارے نوجوان. رونا تو مجھے اپنوں کا ہے جی، اصل میں ہمارے اپنے 2 گھنٹے 3 گھنٹے رات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں اور چائے خانوں میں بھرے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان. احساس ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی پامال ہو رہی. سائق و شہید. تو جس سے غفلت تھی آج آ گئی وہ بات، دیکھ لے اب تیری نگاہ اگر تیز ہے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد. اٹھا کے پھینکو اس کو. اس نے جو کچھ بھی کیا ہے، کیا کیا ہے؟ اس نے جانا ہی نہیں توحید. الذي جعل مع الله الها آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته. جو ساتھ میں ہمارا شیطان بہکاتا اور ہم ڈالتے رہتے نا اس کے اوپر، انہیں کیا میں نہیں کرا بھائی، شیطان بہکا ڈالا بھائی. وہ شیطانیت بولیں گا اس وقت. قرین یہاں پر شیطان مراد ہے، جو ہمارا ہمزاد شیطان ہوتا نا اسے اللہ تعالیٰ یہاں قرین کہتا ہے. قال قرینه ربنا ما طغیته. وہ کہے گا شیطان اے اللہ میں اسے گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تھا ہی گمراہ ہونے والا. خالی میں پوسٹر بتایا یہاں ہے نائٹ شو، انہیں بھگ کو آیا. وہ پوسٹر بازو لگو تھا خالد بن ولید میں، کیا ہے خطبہ ہے جلسہ ہے بول کو، وہاں نہیں آیا بدبخت. دونوں پوسٹر ساتھ میں لگو تھے، ایک طرف تھا نائٹ شو کا، ایک طرف تھا بیان کا. انہیں خود بھاگ کو گیا نائٹ شو کو، بیان کو نہیں آیا. اس بات سے میری غلطی نہیں. اللہ کہتا ہے قال قرینہ ربنا ما طغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. ہاں اللہ بولے گا قال لا تختصموا لدی. ہاں پر میرے پاس اب جھگڑا نہیں کرنا. پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. تم اگر نہیں بچے تمہاری غلطی ہے. تو دیکھو اللہ کے عذاب کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول جو ہے کتنا زبردست خطرناک. فرمایا کہ لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں پہلے ہی قرآن کے ذریعے تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. آج یہاں جھگڑا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دونوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے ہم. لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرا قول نہ تبدیل ہوتا ہے، نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. اور ہوگا کیا؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی مسلمانوں؟ ذرا غور کرو. رب کہے گا جہنم سے جہنم تو بھر گئی، بس ہو گیا. ڈالتے ڈالتے مخلوق کو ڈالتے 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 جہنمیوں کو پھینکتے 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 جہنم بھر جائے گی. تب اللہ پوچھے گا اے جہنم، اللہ پوچھے گا اور جہنم بات کرے گی باقاعدہ. وہ مادی چیز نہیں ہے. ابھی ہم جیسے ہی حساس ہے، ہم جیسے ہی سانس لینے والی ہے. جہنم کے سانس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں. جہنم بھی ایک مخلوق ہے. تو اللہ پوچھے گا یوم نقول لجہنم، یاد کرو وہ وقت جب ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأت، بھر گئی تو جہنم کیا بولے گی پتہ ہے نا؟ وتقول هل من مزید، بولے گی اے اللہ ابھی کچھ ہے، جگہ ہے ابھی بہت کچھ، تیرے نافرمان کو انہیں بھیج، ابھی بھی لے لیتی. حتیٰ کہ اللہ پوچھے گا جب بھی جہنم سے، جہنم یہی کہے گی ابھی جگہ ہے، ابھی جگہ ہے، ابھی جگہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب کو جہنم میں پھینک دے گا کوئی جہنمی باقی نہیں ہوگا. اس وقت بھی پوچھے گا اللہ کہ جہنم تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی نہ ابھی جگہ ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت اپنے عدل کا اظہار فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا جہنم پر، تب جا کے جہنم کہے گی بس بس بس، ہاں بھر گئی، تو سکڑ جائے گی۔ یہی جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو ڈالے گا اور پوچھے گا بھر گئی؟ جنت کہے گی ہاں ابھی ہے۔ تو جب سب جنت چلے جائیں گے پھر بھی جگہ ہوگی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ وہاں ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے گا، پھر ان کو جنت میں ڈالے گا۔ لیکن جہنم کے لیے نئی مخلوق کو، اللہ ظالم نہیں ہے، وما ربک بظلام للعبید، میرا رب بڑا رحم دل ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے۔ ہم اصل غدار ہیں، ہم اصل دنیا دار ہیں، ہم گنہگار ہیں، میرا رب تو بڑا رحیم ہے۔ اللہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اصل تو ہم بدبخت ہیں جو معافی مانگنے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرماتا ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، کھینچ کے اللہ تبارک و تعالی لائے گا جنت کو بالکل سامنے، اور وہ دور بھی نہیں ہوگی، کہیں دور نہیں ہے، اللہ کہتا ہے بالکل سامنے لے آ کے ہم فٹ کریں گے جنت کو بالکل سامنے، ایسے کہ تمہارے نظروں کے سامنے ہو جائیں، للمتقین غیر بعید، اور کہا جائے گا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جنت جو ہر اس شخص سے وعدہ کیا گیا جو پلٹ کے آنے والا اواب بھی تھا اور حفاظت کرنے والا بھی تھا۔ یاد رکھو اللہ کو پلٹ کے آنے والوں کو بڑا پسند ہے۔ اللہ نے بہت پسندیدگی کا اظہار کیا ہے ان بندوں کے لیے جو گناہ تو کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے توبہ کر کے پلٹ کے آتے ہیں۔ اواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، ہر اس اواب کے لیے جو اللہ کے پاس ڈر کے مارے آتا ہے، اے اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، جب بھی ہوا مایوس نہ ہو میرے نوجوان بندو۔ اللہ کہتا ہے کہ جوانوں آؤ میرے پاس، میرے بندو آؤ میرے پاس، ایک بار نہیں 1000 بار بھی، ایک مرتبہ وہی گناہ کے لیے استغفر اللہ کہو، ہم بھی 1000 مرتبہ تمہارے لیے متوجہ ہوں گے۔ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ ترمذی کی روایت میں فرمایا کہ اگر زمین پر اتنے گناہ لے کر بھی تم مجھ سے ملو گے اور اس میں شرک نہ ہوگا تو میں بھی زمین پر اتنی مغفرت کے ساتھ تم سے ملوں گا، تمہیں معاف کرنے کو میں تیار ہوں۔ تم ایک استغفر اللہ تو بول کے دیکھو، تم ایک جان بڑھ کے آؤ تو میں 2 جان تمہارے پاس آنے کو تیار ہوں، تم ایک ہاتھ آؤ تو میں 2 ہاتھ تمہارے پاس آنے کو تیار ہوں، تم دوڑ کے آؤ، تم پیدل آؤ تو میں دوڑ کے آنے کے لیے تمہارے لیے تیار ہوں، لیکن آنا سب سے پہلے تمہارا ہے۔ تو آج بھی پلٹو، استغفار کرو، دعائیں کرو، توبہ کرو، اللہ کے دین کے لیے کٹ مرنے کی اپنے آپ میں قسمیں کھاؤ اور اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ہو سکتا ہے آنے والے ادوار میں جو فتن ہیں، آنے والے ادوار میں جو ہماری بربادیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس توبے کے ذریعے ٹال دے۔ کرو گے؟ کیا کرو گے؟ رات میں جا کے پھر ٹی وی دیکھ کے سو جاؤ گے؟ توبہ کرو، استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ایسا ہے کہ جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا معاف کر دیتا ہے رب العالمین۔ ہاں، ہمیں تیار ہونا ہے۔ اب آئیے دوسری منزل کی طرف، دین کا کام۔ یاد رکھیے، خالی قبول کر لینا دین کا کام نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عمل کر لینا بھی دین کا کام نہیں ہے۔ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو واقعتاً دین کا کام کیا ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھو۔ انہوں نے جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہا اس وقت حالات کیسے تھے؟ ہاں، ہتھیلی میں ان کے لیے اپنی جان رکھ کے نکلنا پڑتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کام کو سمجھا کہ یہ صرف پڑھ دینے والا ایک کلمہ نہیں ہے، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینا ہے۔ یہی اصل میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے میں پوچھتا ہوں آپ سے، ذرا توجہ سے سننا اور جواب دینا مجھے۔ حضرت بلال جس وقت اسلام قبول کیے، کیا وہ مدنی دور تھا یا مکی دور تھا؟ بتائے کسی کو؟ ہاں جی،
مکی دور تھا. بعض لوگوں کو مکی بھی معلوم نہیں، مدنی بھی معلوم نہیں. اب انہوں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ان کو فلاں شوٹنگ میں ہیروئن کہاں پہنچی، کیا لے کو پہنچی، کون سے جگہ پہنچی، وہ معلوم. اور فلاں کرکٹر کتنے بولر میں کتنے رن بنایا، یہ معلوم. اب بعض لوگوں کو کیا ہے، پہلوانوں سے، اب یہ تو علاقہ پہلوانوں کا ہے نا جی، وہ بھی ڈر لگتا ہے کہیں باہر نکلتے میرا بھی حشر نشر نہ کر دے. تو بعض لوگوں کو یہ معلوم کہ فلاں پہلوان نے فلاں معاملے میں فلاں دنگے میں کیا بنایا اسکور. دین سے واقفیت نہیں. مکی دور نہیں تھا، مدنی دور نہیں تھا. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ ابتدائی دور تھا، اور وہ ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا کہ تم جا کے اظہار کرو. بہانے بنانا تھا تو بنا سکتے تھے، چھپانا تھا تو چھپا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس راہ کو اختیار نہیں کیا، برملا اظہار کیا. اور وہ تمام تر کیفیتیں جو ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آج بھی. آخر یہ اللہ کے بندے بھی تھے تو کیا واقعتاً ہم جیسے ہی انسان تھے، یا کوئی فولاد کے اور لوہے کے تو نہیں تھے؟ لیکن انہوں نے وہ مصیبتیں صحیح ہیں جو سن کر بھی آج ہمیں یقین نہیں ہوتا. یاد رکھیے، عمل تو بہت دور کی بات ہے. حضرت بلال ہی کا اٹھا لیجئے، مشہور ترین واقعات ہیں. حضرت بلال، جو امیہ بن خلف یہ سردار تھا، حضرت بلال اسلام قبول کیے، معلوم ہو گیا تو اس نے کہا محمد پر ایمان لایا ہے. کہے کہ ہاں، اچھا ابھی بتاتا ہوں محمد کا خدا زیادہ طاقتور ہے یا میں. پھر اس کے بعد مارنا شروع کیا، مارتا تھا، مار کے تھک جاتا تھا. تو اس وقت سستانے کے لیے تھوڑا بیٹھتا تھا تو کہتا تھا کہ بلال، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تجھ پر رحم آ گیا ہے، بلکہ میں تھکا ہوں، اس واسطے تھوڑا سا وقفہ دیا ہوں. جیسے ہی پھر وہ تنومند اور پھر مارتا تھا. جب مار کے تھک جاتا تھا تو مکے کے اوباش لڑکوں کے حوالے کرتا تھا کہ کہتا تھا کہ جاؤ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، میں پوچھنے والا نہیں ہوں. اور وہ تپتی ہوئی ریت جس میں کہا جاتا ہے کہ گوشت کو پھینکا جائے تو کباب بن جائے، اس طرح کی تپش والی، آج بھی مکے کی دوپہر کی دھوپ میں تم نہیں چل سکتے، باوجود ایک تار کول کا وہاں پر انتظام ہے، بہترین روڈز ہیں. اس زمانے کو تصور کرو، آج سے 1400 سال پہلے وہ تپتی ہوئی ریت جس میں حضرت بلال کے تمام کپڑے اتار دیے گئے ہوں، اور پھر اس کے بعد اس چلچلاتی ریت کے اوپر انہیں لٹا دیا گیا ہو، اور پھر ایک بہت بڑا پتھر سل کی طرح رکھ دیا گیا ہو اور انہیں حرکت بھی نہ دیا جا رہا ہو. پھر اس کے بعد اوپر سے کوڑے مارے جا رہے ہوں اور کہے جا رہے ہوں کہ تم اگر چاہتے ہو اس سے چھٹکارا تو محمد کو گالی دو یا محمد کا دین چھوڑ دو. تو بلال وہاں پر بے ہوش ہوتے ہوتے بھی زبان مبارک سے کوئی کان لگا کے سنتا ہے تو وہ کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہاں تک کہ رات ہوتی ہے، بلال مار کھا کے اور ان کا لہو نکل کے پیٹ سے نکل کے اس ریت کو ٹھنڈی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ زخموں سے چور ہو کے نیچے گرتے ہیں. تو ان کو ایک کٹوری میں بند کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے دن پھر صبح سویرے لایا جاتا ہے. نہ رات پانی کا ایک قطرہ، نہ کھانے کا کوئی سامان، اور اسی طرح دن بدن مارتے چلے جاتے ہیں. اور اس وقت بلال کو موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک گالی دیکھ کر چھٹکارا پا کے یا دین سے انکار کر کے وہ اس عذاب سے بچ جاتے. اللہ انہیں نہیں پوچھتا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اسلام کو چھپانا گوارا نہ کیا. مسلمانوں، اس طرح کی کوئی آفت تم پہ آئے گی تو تمہاری مسلمانیت اور اسلام تمہارے دلوں کے اندر باقی رہے گا. ذرا تصور کرو کون سا عذاب ہے، کون سی تکلیف ہے جو اس اسلام پر تمہیں آئی ہے. کوئی چیز نہیں ہے، پھر بھی تم نہ اسلام کو مانتے ہو نہ اسلام کا کام کرتے ہو. یہ وہ دور تھا جو سب سے کٹھن ترین مرحلہ تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت بھی اتار دی تھی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. دیکھو، جن لوگوں کو اسلام کی پاداش میں شدید ترین اذیتیں دی گئی ہوں اور ان کا دل اسلام پر مطمئن ہے، وہ بتانے کے لیے کفر کچھ بول دیں، کفر کا کلمہ کچھ کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کرنے والا ہے. یہ معافی کا اعلان ہونے کے باوجود بھی بلال اپنی زبان سے کبھی اسلام کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے، بلکہ اپنا تن من دھن لگا دیا. حضرت خباب بن ارت، صحابی رسول، اسلام قبول کیا. ایک عورت کے غلام تھے، ام انمار نام کے.
اس بدبخت کو معلوم ہوا تو عورت شدید ترین اسلام کی دشمن تھی. خباب سے کہا کہ تم اسلام چھوڑو یا نہیں تو تمہارا حشر کیا بناتی ہوں. خباب نے کہا تم جو چاہے کر لو، جو چاہے کر لو، اس اسلام سے میں پھرنے والا نہیں ہوں. تو پھر تو اس نے خباب کو چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیا، مارا، یہاں تک کہ خباب کہتے ہیں اتنا مارا اور اتنی بار مجھے دھوپ میں اور ریت میں لیٹنا پڑا، انگاروں پہ لیٹنا پڑا، یہاں تک کہ میری چربی اور میرا پیٹ کا گوشت سب کا سب جاتا رہا. 20 سال بعد ایک مرتبہ اچانک ان کے پیٹ سے چادر سرک گئی اور حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ معاملہ ہو رہا تھا اور پیچھے حضرت عمر امیر المومنین کھڑے ہوئے تھے اور خباب کی پیٹھ پہ نظر پڑی تو پوری پیٹھ سفید ہو چکی تھی، جس طرح برس کا مرض ہوتا ہے، جس طرح سفید پیچس کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا وہ مرض جیسے ہوتا ہے، ویسے بالکل سفید تھی. نہ گوشت نظر آ رہا تھا نہ چربی نظر آ رہی تھی. انہوں نے کہا خباب یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کہا کہ امیر المومنین کچھ مت پوچھئے، جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو 20 سال پہلے کا احوال ہے کہ روزانہ مجھے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور میری پیٹھ کو جلائی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ میری پیٹھ جل جل کر وہاں سے جو پیپ اور وہاں سے جو خون نکلتا تھا وہ خون ہی اس انگارے کو بجھاتا تھا جو انگارے میرے پیٹھ کے نیچے ہوتے تھے. اور اس طرح میرا جو آقا جو عورت تھی انمار مجھے مارتی تھی، یہاں تک کہ شام تک میں بے ہوش ہو جاتا تھا. آج سے 20 سال گزر چکے ہیں لیکن آج تک میرے پیٹھ پہ چربی نہیں آئی. یہ حالت مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے لیا گیا. ایسی کون سی سختی ہے جو آپ پہ آئی ہے؟ پھر اسلام کے لیے آپ کیوں نہیں کام کرتے؟ دعوت کے لیے آپ کیوں نہیں کام کرتے؟ اپنا تن من دھن کیوں نہیں لگاتے؟ تو سوچو تو صحیح. ان صحابہ کو معلوم نہیں تھا اللہ بڑا رحیم ہے. یہ کہہ کہ آپ چھوٹ جائیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے. خباب بن ارد کو معلوم نہیں تھا اللہ بڑا رحیم ہے. بلال کو نہیں معلوم تھا، صہیب کو نہیں معلوم تھا. کیا کیا نہیں قربانیاں دی انہوں نے اس اسلام کے لیے. تب کہیں جا کے آج ہم مکے سے اتنی دور یہاں پر ہندوستان میں بیٹھے اسلام کا نام لے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت دی تھی اس دعوت کے لیے، اس کام کے لیے وہ تن من دھن لگا کے بھی کبھی کبھی شرمندہ ہو جاتے تھے. حضرت خباب کہتے ہیں کہ مجھے اتنا مارا گیا. ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. بڑی ہی خوبصورت روایت ہے. اللہ کے رسول کعبے سے لگائے بیٹھے ہوئے تھے. آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل حق پہ ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو اس اسلام کے قبول کرنے پر اتنی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اتنی طرف پر کیا ہے ہمارے لیے مصائب و آلام ہیں، آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا ٹیکا چھوڑ کے یوں بیٹھ گئے. کہا کہ خباب اتنی جلدی؟ ابھی تم نے کیا مصیبتیں سہی ہیں، اتنی جلدی مایوس ہو گئے؟ اللہ کی قسم یاد رکھو یہ اسلام غالب ہو کر رہے گا اور یمن سے لے کر مکے تک ایک عورت بھی بغیر کسی ڈر کے سفر کرے گی اور اس کے لیے پورے کا پورا راستہ امن کا راستہ ہوگا. لیکن تم جلدی مچا رہے ہو. پچھلے دور کی امتوں پر ایسے ایسے مصائب و آلام آئے کہ انہیں گڑا کھوٹ کر گاڑ دیا جاتا اور پھر اس کے بعد انہیں آرے سے برابر آدھا چیر دیا جاتا، پھر بھی انہوں نے کوئی شکایت کا لفظ نہیں کہا. تم اتنی جلدی میرے پاس شکایت لے کے آئے؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ عمار کو. کن کو کہہ رہے ہیں؟ خباب کو، جنہوں نے اپنا تن من دھن لگا دیا. صرف اتنا کہا اے اللہ کے رسول آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے ان کافروں کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی تم نے تکلیفیں کیا سہی ہیں، اس سے پہلے کے امتوں کا حال اس سے زیادہ تکلیفوں کا تھا، پھر بھی وہ لوگ اسی پر خاموش رہے، اللہ سے راضی برضا رہے اور تم اتنا جلدی مچا رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ لوگوں یاد رکھو یہ اسلام کانٹوں کا ایک ایسا راستہ ہے جس پہ چل کے تمہیں جنت تک پہنچنا ہے. پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ جیسے چاہے جو چاہے کیا ہے کرتے رہو اور تمہارے لیے سیدھے جنت مل جائے. یاد رکھو یہاں پر مرحلہ لمحہ قدم قدم تمہیں مصائب و آلام آئیں گے. اس پر تم کو
بالصبر بالطاعہ موجود ہونا ہے، پھر رب العالمین اعلان کرتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک وہ مومنین جو اپنی جانوں کو، جو اپنی مالوں کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیچ دیے، جنت کے عوض اللہ نے جن کو خرید لیا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت رکھا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں، آج کے دور میں اپنے آپ کو صحیح طور پر مسلمان بناؤ۔ پھر دوسرا فریضہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرو، ورنہ بعید نہیں کہ بنی اسرائیل کا جو سب سے وہ طبقہ جن کو رب العالمین نے سزا کے طور پر بندر بنا دیا، اس طرح کی حالت ہمیں پیش نہ آ جائے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے وہ عذابات ہم پر نہیں آئے، ورنہ تو کام کے اعتبار سے ہم بھی اسی کام میں لگ گئے ہیں جو کام پچھلی امتوں پر ان بدبختوں نے کیا۔ تو رب العالمین نے کسی کو سور بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو کیا ہے پوری کی پوری قوم کو ہی مٹا کے رکھ دیا۔ آج ہماری امت کے اندر بھی وہ تمام گناہ آ چکے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ اے اللہ میری امت کو پورے طور پر ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے کہا کہ میں قبول کر لیا، اس واسطے پوری امت مسلمہ تو مٹے گی نہیں، لیکن یہ سزائیں، یہ وبائیں جو آج ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ دراصل تنبیہ ہی ہیں کہ لوگوں آج بھی اٹھو گے اور کام کرو گے تو اللہ کی رضا پالو گے، لیکن یہی سرد مہرے کا معاملہ رہا۔ آج بھی تم اسی طرح بے پرواہ لاپرواہ اپنی زندگی، اپنا خاندان، اپنا گھر اور اپنی کمائی، اپنی دنیا میں مست رہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب برحق ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں پر عذاب نازل کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جو بالکل ساحل کے کنارے رہتی تھی، اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں سورہ اعراف میں کہتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ بڑی عبرتناک سزا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بالکل ساحل کے کنارے ایک بستی آباد تھی جن کے اندر ان کے جو ساحل کے کنارے کا جو مقام تھا اس میں ہفتے کے روز بڑے زور و شور کے ساتھ مچھلیاں آتی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، دنیا کا کوئی کام نہ کرنا، پورا وقت عبادت میں گزارنا۔ جیسے ہمیں جمعہ کے دن ایک گھڑی کام کرنے کی ممانعت ہے، جب امام ممبر پہ چڑھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک امام کا آپ کے لیے حرام ہوتا ہے کوئی بزنس کرنا۔ ہمارے لیے تو ایک گھڑی تھا لیکن ان کے لیے ایک دن تھا۔ اللہ کہتا ہے جب اس حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے تو ان کے اندر تین گروہ ہو گئے۔ ایک تو وہ تھا جو کھلم کھلا ہفتے میں پکڑنے لگا تھا، کیوں؟ ہفتے ہی میں زیادہ مچھلیاں آتی تھی، پھر اتوار میں کوئی نہیں، ہفتے کے اندر بہت مچھلیاں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے جی لیکن یہ قانون کو ہم نہیں چل سکتے، انہوں نے کیا کیا؟ قانون کو توڑا، ہفتے میں پکڑنے لگے۔ دوسرا گروہ وہ بنا جو پکڑتا تو نہیں تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا۔ بعض لوگ ہوتے بھائی میں نمازی روزے، انہیں کیا کر لے ہو جاتا ہے کہ مجھے نکو بھائی یہ نہیں چل سکتا، عذاب آیا تو تم بھی پکڑے جاؤ۔ یاد رکھو روکنا بھی کام ہے تمہارا، کام کرنا بھی کام۔ تو اب دوسرا گروہ جو تھا اس نے کہا کہ دیکھو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم نہیں پکڑتے، لیکن جو پکڑتے ہیں ان کے پاس جا کے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے، چھوڑ دو ان کے حال پر، وہ تو جہنمی ہو گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ خود بھی رکتا تھا، ان کو روکتا بھی تھا۔ تو جو نہیں روکتے تھے وہ پوچھتے تھے آپ ان کو کیوں جی روکتے ہیں، یہ تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، ان کو جا کے کیوں رکھتے؟ یہ سب ماننے والے لوگ نہیں۔ تو وہ لوگ کہتے تھے جو روکنے والے ہوتے تھے معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو معذرت کے طور پر تو ہم پیش کر دیں گے اے اللہ ہم تیرے دین کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے پاس عذر تو ایکسکیوز تو دینا پڑے گا نا، ایکسکیوز کے لیے تو ہم کو کام کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جب عذاب کا موقع آیا، ہاں فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب ان لوگوں نے بھلا دیا جو ان کو بتایا گیا تھا، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے صرف اس گروہ کو بچایا
جو جا کے رکتا بھی تھا، دوسروں کو رکاتا بھی تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتا بھی تھا۔ صرف اس گروہ کو ہم نے بچایا، بقیہ سب کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ جو خود رکے تھے وہ بھی عذاب میں چلے گئے۔ یاد رکھو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے بیٹھ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں عذاب آئے گا، تم نے روکا نہیں تھا، تم نے دین کا کام نہیں کیا تھا، تو وہ بھی جائیں گے، گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ یاد رکھو، کپڑے دھونے بیٹھتے ہو تو 7 ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کا عذاب اب آیا۔ اگر تم نیک تھے لیکن بدی کو روکنے والے نہیں تھے، نیکی کو پھیلانے والے نہیں تھے، تو تم بھی گرفتار ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے صرف نجات اس کو دی جنہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، خود بھی روکا، دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ان دونوں گروہوں کو ہم نے پکڑ لیا، جو خود رکے لیکن دوسروں کو روکے نہیں، اور جو دوسرے کھلم کھلا عذاب الہی کی دعوت دے رہے تھے، قانون کو توڑ بیٹھے۔ اور کیا عذاب دیا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب ان کا وقت آ پہنچا عذاب کا تو اللہ نے کہا قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار ہو کے بندر بن جاؤ۔ سب کے سب بندر بن گئے۔ اور آج یہ سزا بھی کچھ کم ہے، ذرا غور کرنا میری بات کو، یہ بہت بہت اہم ترین جملہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیا یہ عذاب الہی سے کم نہیں ہے کہ ہم صورتاً تو بندر نہیں بنے، اخلاقاً بندر بن چکے ہیں؟ یہ عذاب نہیں ہے؟ فحاشی، عریانی، نیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، گانے، مووی، چائے خانے، پان خانے، اڈے، شراب، جوا، سگریٹ، بیڑی، کیا ہم بندر نہیں بن گئے؟ صورتاً تو نہیں بنے۔ کیا یہ عذاب سے کم ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اخلاقیات کا بگاڑ جو ہے، پاگلوں کی طرح جو ناچتے ہوئے کیا ہیں، باجا وغیرہ اپنے شادیوں میں دھڑلے کے ساتھ روڈ پہ کرتے ہیں، تو بندر نہیں بن گئے؟ میں نے 1 گھنٹے کو دیکھا، 1 گھنٹے کو رات کے، جب گزر کے جا رہا کسی حیدرآباد کی گلی کے اندر، مسلمان اپنا دلہا آنے کے لیے بارات میں ناچ رہا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے، بندر ہی کی طرح ناچ رہا ہے۔ اللہ کی قسم بندر ہی لگا مجھے اس وقت۔ اخلاقاً ہم بندر بن چکے ہیں، صورتاً تو نہیں بنایا اللہ نے، اخلاقاً بن چکے ہیں۔ گندی موویز دیکھنا، بندر نہیں بن گئے؟ ننگے ننگے فلمیں دیکھنا، بندر نہیں بن چکے ہیں؟ ہاں، بندروں کی طرح بال رکھنا، بال ہمارے دیکھو انسانوں کی طرح ہے، ادھر کٹنگ کرتے، ادھر کٹنگ کرتے، ادھر بیچ میں جھوپڑا کرتے، اوپر سے چیل گل دے گی تو کیا کرنا، نقطہ مار کو اس کا بھیجا لے لو، چل جانا، گھونسلہ سمجھ۔ کتنے بدبخت ہیں جو بالوں کو ایسا بنا کے رکھے ہوئے جس سے اللہ کے رسول نے سخت نفرت کی، کہا کہ اللہ کے رسول کاٹو تو پورا کاٹو، رکھو تو پورا رکھو۔ ہم کیا کرتے؟ ادھر ذرا کاٹتے، ادھر ذرا کاٹتے، ادھر ہجوم، ہاں سامنے، ہاں اوپر سے دے گے تو وہ شتر مرغ رہتا، دیکھو برابر گردن میں بال نہیں سو، ویسا دکھتا انہیں۔ بندر نہیں بن گئے؟ لباس دیکھو، سجدے میں جاؤ، انر ویئر کا کون سا برانڈ ہے بول ڈالے جا، اتنی کم چولی کے سر کا پہننے کا تھا، نیچے ٹریک ایسی پتلی، سامان سلطنت پورا دکھتا اس کا۔ ہاں کہاں آیا سو بتے؟ نماز کو آیا سو بدبخت، بندر نہیں بن گیا انہیں؟ سطر کا بھی ہوش نہیں ہے بدبخت کو، سطر دکھاتا وہ ٹریک ایسے پہنتا پورا سطر دکھتا۔ اور ہماری خواتین آج نہیں کر رہی ہیں، ہاں نقاب کے نام پہ دھبا، حجاب کے نام پہ دھبا، مہندیوں کے لیے غیروں کے جا کو ہاتھ نہیں دے رہے ہیں کہ ڈالو، رمضان کی راتوں میں، طاق راتوں میں غیر مردوں کے پاس اپنا ہاتھ جا کے کیا کہتے، عید کے لیے مہندی لگا۔ بندر نہیں تو پھر کیا ہے؟ اخلاق کا زوال، جنازہ نکل گیا۔ بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں بہت سخت بول دیتے ہیں مولوی صاحب، پھر تو کیا کروں جی، محبت میں بولتا ہوں، نفرت میں نہیں ہے، یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے
کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے. فین، لائٹ، اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن، لفٹ اور فلورنگ کا کام باقی ہے، جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ 35 لاکھ کی ضرورت ہے. اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے. اہل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کی راہ میں دینے کا. تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جلد سے جلد مدد کیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے. تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں بڑھ چڑھ کر. کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی بڑی ذمہ داری کا، کوئی ٹائلز کا اور اے سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے. جو ہو سکتا ہے جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. اللہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے. اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے. شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.